یہ میرا اس سیریز میں آخری سیشن ہے، اور اس آج کے سیشن میں ایک طرح سے جو ہم نے بہت سی باتیں کریں وزڈم کے بارے میں، اور اس کو ایک طرح سے سم اپ بھی کریں گے. اور یہ آج کی گفتگو 2 ویڈیو کلپس کے حوالے سے ہوگی. سید حسین نصر کا ایک کانفرنس میں مقالہ، جس کے حوالے سے وہ صوفزم کا جو تعلق یا ہم آہنگی ہے دوسرے تمام روحانی سلسلوں کے ساتھ، خصوصاً ویدانتا کے حوالے سے بات کی. لیکن مقصد ان کا یہی تھا کہ تمام جتنے ہر مذہب کے اندر ایک ایسوٹرک کور ہوتا ہے، روحانی جو اس کا مرکز، اور وہ مثلا ہندوازم میں جیسے ویدانتا ٹریڈیشن ہے، اسلام کے اندر صوفزم ہے. یہ الگ مذاہب نہیں ہیں، لیکن اسلام اور اسی طرح ہر مذہب کے اندر جو ایک طریقت، دی پاتھ ٹو جو اسپریچول پاتھ، وہ اس کے شکلیں ہیں. تو سید حسین نصر دوسرا جو ویڈیو کلپ جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، وہ امید ہے کہ آپ کو وہ وقت سے مل گیا ہوگا، کیونکہ جو میرے پاس پہلے لنک تھی اس کو میں نے جب کھولا تو وہ فرچوف شون کے ایک لمبے انٹرویو کا بہت ہی مختصر سا ایک ٹکڑا وہ تھا. لیکن وہ خود بخود وہ جب ختم ہوا تو ایک پوری ڈاکیومنٹری لمبا ایک ریکارڈنگ ہے، اور وہ میں پھر تیمور سے کہا تھا کہ آپ سے شیئر کر لیں. اصل میں وہ جو جس پہ ہم بات کریں گے وہ اس دوسری ویڈیو کے حوالے سے کریں گے، جو کہ اوریجنز آف دی پیرینیلسٹ اسکول. تو پہلے جو نظریے سید حسین نصر نے پیش کیے اس کانفرنس کے اندر، کانفرنس تھی جو تعلق ہے ویدانتا اور صوفیزم، اور اس میں سید حسین نصر نے بتایا کہ یہ کوئی کانٹرڈکٹری یا کانفلکٹ یا اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ تمام ہی مذاہب کے اندر جو روحانی کور ہوتا ہے، ان میں سے ہندوازم کے اندر ویدانتا اور اسلام کے اندر صوفیزم کے نام سے مشہور ہیں. اور پھر انہوں نے کچھ بڑی قیمتی باتیں کریں، مثال کری سائلنس کے حوالے سے. ایک جو سیکرڈ سائلنس ہوتا ہے، اور اس کی پھر انہوں نے السٹریٹ کیا کہ ان کی اپنے ایک ملاقات شنکراچاریہ کے ساتھ کنچی پورا میں بہت سال پہلے 50s میں میرے خیال کی بات ہے، یا 70s کی. تو اس میں وہ بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس میں اس وقت کے یعنی سب سے نامور یا پہنچے ہوئے ویدانتا کے حوالے سے بزرگ کے سامنے جب وہ بیٹھے تو انہوں نے اس وقت وہ ایک روزہ رکھے ہوئے تھے، فاسٹ آف سائلنس. تو گویا وہ اس روز یا ان دنوں میں جب وہ یہ روزہ رکھے ہوئے تھے تو وہ بولنا انہوں نے اپنے لیے بند کر دیا تھا.
لیکن وہ بتاتے ہیں کہ وہ جب آئے اور بیٹھے اور 8 منٹ تک خاموشی میں ایک دوسرے کے سامنے نظروں سے نظر ملا کے، اور شیخ حسین فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو سب سے یعنی جو اثر کیا ان پہ، اور جس کو وہ بہت ہی قیمتی ایک تبادلہ سمجھتے ہیں، جس میں وہ 8 منٹ کے خاموشی کے بعد پھر شنکراچاریہ صاحب نے پھر اشارہ کیا کہ انٹرویو ختم ہو گیا، تو وہ ان کے جو اور ہمارے جو ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ شنکر صاحب فرما رہے ہیں کہ جو مرکزی حقوق ہیں، حقیقتیں ہیں ویدانتا کے اندر، وہ مرکزی حقیقتیں ان کا تصدیق وہ انہوں نے کیا کہ صوفزم کی جو مرکزی حقیقت ہے وہ ایک دوسرے کی یعنی اتفاق کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور اصل میں ایک ہی حقیقت سے تعلق ہے۔ تو یہ مثال انہوں نے بتائی کہ اسی طرح سے تمام مذاہب کا جو مرکزی نظریہ یا جس حقیقت پر مبنی ہے، تمام جینوئن ریلیجنس جو ریویلڈ ریلیجنس، ان سب کا جو دار و مدار ہے وہ ایک ہی حقیقت ہے۔ تو پھر ایک بڑی اچھی مثال انہوں نے بتائی کہ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کا آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ مثال بتائی کہ اپنشاد جو ویدک ٹریڈیشن میں بہت ہی اہم ان کے روحانی نظریات کو جس میں بیان کیا گیا ہے، تو وہ مغرب میں یورپ کو اس کا پتہ ہی جب چلا کہ جب ایک مسلمان صوفی جو کہ شہزادہ بھی تھا، یعنی اورنگزیب کا بھائی دارا شکو، اس نے اپنشاد کا ترجمہ کیا فارسی میں، اور پھر وہ فارسی سے پھر یورپین لینگویجز میں آیا، تو یورپ کو پہلی بار ہندوازم کی جو مقدس کتابیں ہیں اور جو روایات ہیں ان کا معلوم ہی اس کے ذریعے سے ہوا۔ تو یہ پھر جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے ان کا جو موضوع اصل میں تھا اس پیشکش مقالے میں، وہ انر سائلنس، کہ خاموشی کی اہمیت جو تصوف میں بھی اور تمام ایزوٹیرک ٹریڈیشنز میں، اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ ایک مکمل خاموشی کا جو ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں کہ پھر تمام تصورات، امیجز وہ نہیں موجود رہتے، بلکہ کوئی خیالات بھی، تھاٹس، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایک وہ جو کیفیت ہوتی ہے جس میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کچھ نہ ہونے کی کیفیت، کمپلیٹ ایبسنس آف تھاٹ اینڈ امیجز۔ تو اس کے اندر پھر انسان ریئلائز کرتا ہے اپنے اندر جو پیور سبجیکٹ ہے اور ایبسولوٹ ریالٹی کو، اور پھر اس کیفیت میں، اس حال میں اس کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے ڈائریکٹلی اپنی سیلف اور جو لارجر سیلف ہے، اور جس میں پھر دی سبجیکٹ
سیلف اینڈ دی آبجیکٹ سیلف، وہ دونوں کا فرق ختم ہو جاتا ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ فنا کا مقام ہوتا ہے. اور پھر اس طرح سے انسان اپنی ذات سے ماورا آگے مقامات تک اس کو پھر رسد حاصل ہوتی ہے. تو یہ جب اپنی وہ پھر ذات اور پھر نفس کی بات انہوں نے کہی، بہت اہم بڑی قیمتی باتیں بتائیں نفس کی، کہ ہماری روایات میں اور تمام دوسری روایات میں بھی ان حقیقتوں کو بخوبی ساری روایتوں میں یہ چیزیں معلوم تھیں. اور اسلام میں مثلا جہاں نفس کا ذکر ہوتا ہے تو نفس کا بھی ایک تو وہ ایگو ہے جس کو نفس الامارہ، نفس الامارہ بالسو، جو ہمیں کمانڈ کرتا ہے ٹورڈز رانگ ایکشنز. اور پھر ایک اور نفس جو ہمارے ہی اندر موجود ہوتی ہے، گویا نفس اللوامہ، جو پھر ہمیں تنبیہ کرتی ہے، کہتے کہ یہ کام نہ کس کی طرف نہ جاؤ، صحیح اور غلط کی تمیز، اور ہمیں غلط راستے پہ چلنے سے وہ پھر روکتی ہے. تو اور پھر تیسرا مقام نفس کا جو ہے وہ نفس جس میں رضا کا، نفس المطمئنہ. تو یہاں پھر ایک اور جس کا کہ قرآن شریف میں بھی بہت واضح طور پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رضا، رضی اور رضا کا جو عالم ہے، اللہ راضی نفس کے ساتھ اور نفس راضی اللہ کے اندر. تو یہ ایک مقام ہے توحید یا یونین کا. اور نفس کی جو کمتر شکل ہے اس سے بڑھ سٹیجز کے ساتھ بڑھ کے جو کمپیشن اور رضا کا مقام ہے. تو یہ اس پھر انہوں نے آخر میں بتایا کہ جو سیکرڈ سائلنس کی اہمیت وہ یہی ہے کہ جب وہ باقی ساری دنیاوی یا خیالات اور تصورات اور یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اور صرف جو سبجیکٹ تلاش کرنے والا سالک جو چیز کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس کے ساتھ یونین میں ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک ری ایبزارپشن، گویا ہم اپنے جو اوریجنز ہیں اس تک واپس لوٹ جاتے ہیں. یہ ایک مقصد ہے، منزل ہے تمام روحانی سلسلوں کی. اور اس میں جو سیکرڈ سائلنس کی کیفیت ہے اس کو ڈارکنس کے ساتھ بھی کمپیئر کیا ہے، کہ ایک اور یعنی اسی کیفیت کو سائلنس کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے، یا لائٹ اور ڈارکنس کے حوالے سے illuminated نائٹ مثال کے طور پہ. تو یہ ساؤنڈ، ورڈ، لائٹ، اور ان میں کیا اس کی اہمیت ہے. پھر اس طرف بھی بتایا کہ جیسے اکثر مذاہب میں شروع میں کوئی شور و غل کی بات نہیں ہوتی، بلکہ سائلنس، اور اس کے اندر پہلا جو عمل ہوتا ہے تخلیقی، وہ دا ورڈ، جیسے ہمارے ہاں ہے کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے کہا، he said be and it was. تو یا اپنے کرسچینٹی کے اندر in the beginning there was the word and the word was with him. تو یہ وہ جو ورڈ ہے وہ پھر اس سائلنس کے اندر داخل ہوتا ہے. سمجھ لیں کیوس کو پھر جو کریشن آف دی کاسموس وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے.
اور جو روحانی سلسلے ہیں، طریقے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس اوریجنل کیفیت تک واپس لے کے آئے. اس دنیا کی ڈسٹریکشن سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ کر سکیں اور اپنے اصل مقام کو دوبارہ حاصل کر سکیں. تو یہ سید حسین نصر کا ایک بہت ہی عمدہ اور یعنی بہت کچھ اس سے حاصل ہوتا ہے جو ان کا مکالمہ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھ پائے ہوں گے. تو اس کے بارے میں اگر ابھی کوئی سوال کرنا چاہیں یا مزید تبصرہ کرنا چاہیں تو پھر ہم جو زیادہ طویل کلپ تھی، کلپ کیا پوری ڈاکیومنٹری تھی آن دی اوریجنز آف دی perennialist اسکول، اس کی طرف جانے سے پہلے اگر کوئی سید حسین نصر کے ٹاک کے بارے میں کوئی سوال یا کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو اس وقت کر لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ کا، کافی تھاٹ پرووکنگ وہ ویڈیوز تھی اور آپ کے کامنٹس تھے، لیکن مجھے ابھی بھی کافی کلیریفیکیشن مجھے لگتا ہے ضرورت ہوگی اس فلاسفی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جہاں ہم لوگ ٹھیک ہے بہت ساری سملیرٹیز دیکھتے ہیں تصوف میں اور باقی مذاہب میں، ان کی جو اسپریچول ٹریڈیشنز ہیں ان میں پہلے تو مطلب یہ کہ مذہب ہوگا کیا، کہ مذہب آج کل تو ویسے ہی لوگ غیر مذہب زیادہ ہو رہے ہیں، مذہب کی طرف کم جا رہے ہیں. تو آج کل کا مذہب تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کچھ کا ایگنوسٹسزم، کچھ کا ایتھیزم، کچھ کا لبرلزم، اس طرح کے جو نئے مذہب جن کو بظاہر مطلب ہم ٹریڈیشنلی مذہب نہیں کہتے لیکن لوگ ان کو مذہب کی طرح فالو کرتے ہیں. تو پھر تو اگر سب مذہب ایک یعنی ان کی ریالٹی ہے تو پھر یعنی ان سب کو بھی ہم لوگوں کو ریکنسائل کرنا پڑے گا، اور اس پیرینیل فلاسفی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اگر if we call these ideologies as religions as well. دوسرا پوائنٹ یہ کہ اگر یہ چیز ہم لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم اگر اسی فلاسفی کو اگر ہم اپنی ہسٹری میں دیکھیں کہ اس کی ایگزامپل ہمیں فار ایگزامپل اسلامک ہسٹری میں کہاں ملتی ہیں، تو ابھی جس طرح آج کل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جس طرح ایک بڑی کلیئر اس بغیر یعنی ان اپولوجیٹکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو مذہب اس وقت فالو کیا جا رہا تھا یعنی پولیتھیزم، اس کو کھلے عام اس کو اپوز کیا اور توحید کو مطلب انہوں نے اپ ہولڈ کیے رکھا، اور اس کی وجہ سے ان کو اپوزیشن بھی فیس کرنی پڑی. پھر اسی طرح سے ایک ایگزامپل ان کی آتی ہے کہ جو ان کے جو اپنے چچا تھے ابو طالب، وہ بھی پولیتھیسٹ تھے لیکن ان کی شدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں. تو پھر آخر تک کچھ کہتے ہیں کہ ہو گئے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوئے. تو جب باقی اس سیرت کی کتاب میں ہے کہ اگر مطلب لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا آپ کے چچا نے اور اس طرح، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے لیکن وہ جہنم کے اس درجے میں ہوں گے جو کہ سب سے کم دردناک ہوگا. یعنی وہ جنت دوزخ کی جو تکلیف ہے وہ صرف ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی. تو اس سے مطلب اور تھوڑی سی کلیئرٹی آتی ہے کہ وہ توحید کے سامنے پھر کوئی بھی بے شک کوئی بھی مذہب ہو اس کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو بہت ایکسٹریم انٹلیکچولی مطلب اس کو ڈیل ڈاؤن کریں ان باقی مذاہب کو، تو ہو سکتا ہے کہ کافی سملیرٹیز ہوں، لیکن
مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز اسلام کی جو ٹیننٹس آف فیتھ ہیں اسے تھوڑا سا کانٹراڈکٹ کرتی ہے. باقی ہو سکتا ہے میری کچھ مطلب میں مجھے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں. جی دیکھیے بہت اہم بات آپ نے کی, کیونکہ یہ سمجھنے کی بہت ضروری ہے یہ چیز کہ مذہب, جب ہم مذاہب کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک واضح فرق ہے جو کہ جینوئن ریویلڈ مذاہب ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ہدایت روحانی ریویلڈ ریلیجنز کے کتاب سے, مذاہب, شریعت. یہ ایک سلسلہ ہے حضرت آدم سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کا, انبیاء کرام, رسول. تو اس میں, اور جو آپ ذکر کر رہی ہیں کہ آج کل جس قسم کے, اچھا آپ نے کہا کہ یہ بھی سب مذاہبی نظر آتے ہیں, اور بہت سے تو کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم واپس یعنی یہ ایک مذہب ہے یا نیا مذہب ہے, ہم نے ایک جدید مذہب, سب مذاہب کو ملا کے ایک نیا مذہب بنا لیا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, صورتیں which appear to be a polyphony of religions. لیکن اس میں بہت بڑا فرق ہے یہ, اور یہی جو دوسرا کلپ ہے origins of the perennialist school, اس میں یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ روایت یا روایتی جو مذاہب ہیں ان میں اور جدیدیت ماڈرنزم کے اندر جو رجحانات یا اس قسم کے سیکٹس جن کو مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے, نیو ایج ریلیجنز, کلٹزم, اس طرح کے آپ کو بہت سے سیوڈو ریلیجنز ملتے ہیں. یہ بلکہ آپ بھی اتفاق کریں گے کہ دس از آلموسٹ لائک ون آف دا فلپ سائڈ آف ماڈرنزم, کہ جہاں ایتھیزم بذات خود ایک مذہب کی طرح سے, جس طرح سے اس کو لوگ how strongly they adhere to it and are convinced as an article of faith, تو بالکل جیسے ایک مذہبی عقیدہ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک بہت سارے رنگ برنگے نیو ایج کلٹس اینڈ نیو ایج ریلیجنز, اس کی آگے ہم تفصیل میں بات کریں گے جو دوسری کلپ ہے اس کے حوالے میں, کیونکہ اس کے اندر پھر اس پہ باقاعدہ تفصیل سے نشاندہی کی گئی ہے, اور ان کی غلطیاں اور خامیاں اور ان کے خطرات کی طرف بھی بات کی گئی ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جو ایک فرق بھی ہے, یہ نہیں یعنی, اور خصوصاً ایز مسلمز ہمیں یہ بات دوسرے مذاہب کے نسبتاً ہمیں نہ صرف سمجھنے میں آسانی ہونا چاہیے, بلکہ یہ ہمارے لیے it is an article of faith, it is a requirement of our faith, کہ ہم یقین رکھتے ہیں نہ صرف ایک پیغمبر پہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سارے پیغمبروں پہ, نہ صرف ایک کتاب پہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ریویلڈ ساری کتابوں پہ. اور آمنت باللہ و رسلہ و کتبہ, تو یہ سب ہمارے لیے اٹ از این آرٹیکل آف فیتھ. اور قرآن شریف کے اندر بھی بارہا جگہ جگہ تھرو آؤٹ دا بک یہ ذکر آتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کو یہ حقیقت اور پیغام ان کو پہنچایا, اور یہ
ایک ہی ہے، اور یہ ہے ہی اسلام، یعنی تسلیم، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو تسلیم کرنا، آخرت کو تسلیم کرنا، توحید کو تسلیم کرنا۔ قرآن کے اندر باقاعدہ ایک بار نہیں، بار بار اس چیز کو دہرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی ہدایات ہیں کہ ہمیں دوسرے مذاہب کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ ہم جو فرق ہیں ان پہ جھگڑا کریں، لڑائی کریں۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہر قوم کے لیے جو مذہب بھیجا گیا، ان کے جو شریعت ہے وہ مختلف ہے۔ یہ تمہارا اس میں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہماری شریعت میں یہ حلال ہے وہ حرام ہے، ان کے ہاں وہ ہے تو یہ کیا ہے، کون صحیح ہے وہ غلط ہے۔ کہ جو چیزیں، جو شریعت ہر قوم کو دی گئی وہ ان کے لیے ضروری تھی اس وقت، اس مقام، اس جگہ پہ۔ تو اور ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں اپنی شریعت سے کنسرن رکھنا چاہیے، اور دوسرے مذاہب کو دعوت دینا چاہیے کہ آؤ بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہمارے اور تمہارے عقیدوں میں کون سی چیزیں مشترک ہیں، اور ان جو مشترک حقیقتیں ہیں، عقیدے ہیں، اس کی بنا پر پھر ہم آگے عمل کریں، نہ صرف بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچتے رہیں، برا بھلا کہتے رہیں۔ تو یہ ایک، اگر ویسے تو بہت ساری یونیک باتیں ہیں ہر مذہب کی اپنی، اور اسلام کی جو خصوصیات میں سے میں سمجھتا ہوں وہ ہے اس کی دوسرے مذاہب جو ہیں وہ اپنے سے علاوہ دوسرے مذاہب کے بارے میں بہت یا تو کچھ بھی نہیں کہتے یا بہت کم کہتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں نہ صرف دوسرے مذاہب کو ریکگنائز کیا گیا ہے اور ویلیڈیٹ کیا گیا ہے، بلکہ باقاعدہ اس کے ساتھ اور اس کے عقیدت مندوں کے ساتھ، فالوورز کے ساتھ برتاؤ، رشتہ، تعلق، ان سب چیزوں پہ سب سے وضاحت کے ساتھ اسلام نے ذکر کیا۔ تو یہ بات ہمارے لیے دشوار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اب رہا یہ کہ جو ماڈرنسٹ دور میں جو شکلیں نظر آتی ہیں، کلیمنٹس ٹو نیو ریلیجنز، نیو ایج ریلیجنز وغیرہ، اس میں جیسے ہم دیکھیں گے کہ اصل فرق آتا ہے with the end of the cycle of the civilizations، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کہہ لیں the last prophet، اور وہاں سے اس کے بعد اس جو نئی شکل اختیار ہوتی ہے with ماڈرنزم اینڈ رینیسانس سے، خصوصاً پھر فلسفے اور سائنس اور یہ سارے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اب پوسٹ ماڈرنزم اس کی شکل سامنے آئی ہے۔ تو اس کے اندر جہاں ایک بالکل ڈینائل ہے آف دا ٹروتھس، کہ کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے، لیکن انسان کی فطرت کے اندر جو ایبسولوٹ ٹروتھس ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں بھی بہت سے افراد ایسے ہیں، بلکہ اگر ڈیپ ڈاؤن دیکھیں اپنے اندر تو ہر شخص جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ بھی تصور کرتا ہے، بہت ساری بیسک ٹروتھس کو وہ ڈینائی کر نہیں پاتے، حالانکہ شعوری طور پہ ڈینائی کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایک 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 ایپیٹائٹ ہے، ایک ہنگر ہے، ایک ڈیزائر ہے، وہ جب خلا جدیدیت نے پیدا کر دی کہ دی ون گاڈ، دا سپریم اسپرٹ، دا میٹافزیکل ڈائمینشن اور ایبسولوٹ یہ ٹروتھس کے، جب آپ نے اس کو ڈینائی کر دیا تو پھر ایک جو فطری اندر سے خواہش ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں لگ رہا، حقیقت کچھ اور ہے۔
تو پھر لوگ اس تلاش میں روحانیت کی طرف جب جاتے ہیں تو پھر جو کہیں بدھزم، کہیں ہندوازم، شامنزم، بہت سارے جو بھی ملتا ہے تو اس کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک طرح کے desperate search for reconnecting with the supreme reality, لیکن not having the a single dogma or شریعت to guide them. تو وہ پھر یہ اس طرح کی نئی شکلیں لگ رہے ہیں. ان کے بہت خطرے بھی ہیں. اس بحث میں پتہ نہیں آج شاید نہیں کسی وقت بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مثالیں بہت ساری ہیں اور ان میں سب میں تھوڑا تھوڑا سا رنگ یا تھوڑے تھوڑے سے الفاظ یا کچھ فارمولیشنز وہ روایتی مذاہب سے بورو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد در حقیقت ان کا بیسک فریم ورک اور کانٹیکسٹ ماڈرنسٹ ورلڈ ویو ہے. اسی کے اندر جو ایک روحانی کمی اور خلا محسوس ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر لوگوں کو وہ ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں. مگر ہمارے لیے تو بہت ہی آسان ہے کہ ایک کلیئر کٹ آف ہے کہ یہ جو روایت مذاہب کی ہے وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے رسول آخر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اسی پر جب پیرینیل اسکول کا جو دوسرے کلپ میں ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ ایک یونٹی آف ریلیجنز ہے، وہ یونٹی ایک لیول پہ ہے اور وہ ہے روحانیت کی جو کور ہے، وہ حقیقت ایک ہی ہے، ایسنس تمام مذاہب کا. اور جو خارجی ظاہری شکلیں، رسومات، یہ چیزیں، عبادت کے طریقے، بہت سارے آؤٹر فارمز آف پریکٹس، اس میں بہت سے فرق نظر آتے ہیں. لیکن وہ جیسے جیسے آپ روحانی اس کے حقیقت کی طرف جائیں گے تو وہ مذاہب ایک ہی اوریجن اور ایک ہی سورس اور ایک ہی سینٹر کے ساتھ ان کا تعلق آپ کو نظر آتا جاتا ہے. تو یہ ایک خاص نظریہ ہے پیرینیلسٹ اسکول کا، جس میں بڑے واضح طور پہ وہ فرق کرتے ہیں بٹوین دی جینوئن ریلیجنس، جینوئن اسپرچویلٹی، جینوئن روحانیت، اور جو اس وقت ہمیں بہت سارے فیک کلیمنٹس ملتے ہیں ان دا نیو ایج کلٹس اینڈ ریلیجنس. دیر از اے ویری کلیئر ڈفرنس. تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں. اور ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہمارا تو ریلیجن، ہماری کتاب، ان سب کے اندر بہت ہی واضح رہنمائی اس معاملے پہ ہمارے لیے اویلیبل ہے. تو اس کو ذرا غور سے پڑھیں، سمجھیں، فکر کریں. انشاءاللہ آپ کو یہ الجھنیں صاف ہوتی جائیں گی اگر آپ سنسیریٹی کے ساتھ ان سوالات کا حل تلاش کریں. اگر آپ میم میخ نکالنے کوئی پڑے ہیں اگر، تو پھر یہ تو شغل ماڈرنزم کا ہے کہ وہ ہر چیز کو جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیبنک کرنا. تو یہ بہرحال امید ہے کہ آپ کی کچھ جو فکر ہے اس سلسلے میں اس پہ کچھ آپ کو سمجھ آیا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں. جی جی، بہت شکریہ، کافی واضح ہوگا. جی بلال صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی ہاں، بس میں اسی پہ میں ذرا کچھ کامنٹس دینا چاہ رہا تھا کہ جس طرح کامل صاحب نے کہا، ایک تو جو مذہب کا معیار ہے وہ بھی ہمیں طے کرنا پڑے گا. یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ خارجی حقائق ہو رہے ہیں لیکن باطنی حقائق ایک ہی ہیں، لیکن وہ جس طرح کامل صاحب نے کہا ہے کہ نیو ایج تھاٹ اس میں شامل نہیں ہوتی، کیونکہ کسی کے کہہ دینے سے کہ یہ مذہب ہے وہ مذہب ہو نہیں جاتا. تو یہ تو قرآن و حدیث میں بھی ہے نا کہ
جس نے ایک خدا پہ ایمان رکھا اور اچھے کام کیے اس کے لیے خوشخبری ہے. تو ہمیں یعنی کہ ہمارا کام نہیں ہے جج کرنا. تو یعنی کہ یہ میرا خیال ہے کہ جتنا ظرف اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے, کہ جتنی یعنی کہ یہ آپ کو ایک طرح کی رعایت دیتا ہے اور گنجائش پیدا کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی تسلیم کرنے کے لیے. اس حد تک کہ امام ابو حنیفہ نے تو بھی یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ جو بائبل ہے یا یہ جو دوسری مقدس کتابیں ہیں چاہے وہ موجودہ صورت میں بھی ہوں, جب آپ ان کو ہاتھ لگائیں اٹھائیں پڑھیں تو وضو کر کے آپ ان کو ہاتھ لگائیں, کیونکہ پھر بھی اس میں کہیں نہ کہیں وہی حق ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اور یہ دوسرے مذہب بھی ان کے اندر جس طرح بھی کامل صاحب نے کہا نا کہ جو ایتھیسٹ ہے کچھ حقائق وہ تسلیم کرتا ہے بے شک وہ اس کا اظہار نہ کرے, تو اسی طرح دوسرے مذہب بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں بے شک وہ اظہار نہ کریں. اب جس طرح یہودی ہیں کیونکہ وہ ہر جگہ تو عبادت نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ سنگوگ ان کو نہ ملے تو ان کی اجازت ہے کہ وہ مسجد میں جا کے عبادت اپنی کر لیں. وہ چرچ میں نہیں کر سکتے, لیکن ان کے دین کے اندر یہ اجازت ہے کہ آپ مسجد میں کر لیں کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ تو میرے خیال ہے کہ ایک بہت خوبصورت بات ہے ہماری دین کی کہ اس میں اتنا ظرف ہے. تو دوسری جو وہ ویڈیو کی بات تھی جو سید حسین نصر نے بات کی کہ مجھے اس میں ایک جب انہوں نے بات کی نا کہ ذکر کی کہ ہم خاموشی کے ساتھ ہی ہم اسپوکن ورڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دونوں سینونیمس ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک بات بہت اچھی لگی جو مائنڈفلنس کے اوپر انہوں نے کرٹیک کی, کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو موجودہ دور میں جو مائنڈفلنس کا رواج ہے یہ بہت خطرناک ہے. کہ یہ جس طرح مٹیریلزم نے ایک خارجی ریلیجن کے اوپر اٹیک کیا ہے, میرا خیال ہے اسی طرح مائنڈفلنس ایک ایسوٹیرک ٹریڈیشن کو اٹیک کرتا ہے, اور بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ چکے ہیں, اس کے فریب میں آ چکے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ ہمارے ہاں جو سائلنس ہے وہ ذکر کے ساتھ بھی ایکویٹ ہوتا ہے, تو مجھے آپ وسلم کی حدیث مبارک یاد آئی کہ جو میری امت ہے اس کے لیے جو تنہائی ہے وہ سفر میں ہے. یعنی کہ سفر میں آپ لوگوں کے اندر بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کے لیے وہ تنہائی ہے, اس میں آپ اپنی تنہائی ڈھونڈیں. تو اسی طرح ذکر میں آپ خاموشی ڈھونڈیں, تو اس سے بہت سے پھر پہلو نکلتے ہیں, اس میں بہت مزید باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن بس یہ میں نے ایک کامنٹ کرنا تھا. بہت شکریہ, بہت اچھی بات ملا. جی اور کوئی کامنٹ سوال؟ تو اگر مناسب سمجھیں تو پھر ہم دوسری ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. اور یہ امید ہے کہ سب کو وقت سے اس کی لنک مل گئی ہوگی. یہ ایک پوری میں سمجھتا ہوں فل لینتھ ڈاکیومنٹری ہے جس کا اوریجنز آف دی پیرینیلسٹ اسکول ہے. تو اس میں ایک تو مختلف جو تھنکرز ہیں اسکالرز ہیں ان کے زبانی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیرینیلسٹ اسکول ہے کیا, اس کا عقیدہ کیا ہے, یا اس کے بنیادی نظریات کیا ہیں. اور بہت سارے جو لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں اس اسکول کے اندر ان کے ساتھ بھی ہمارا تعارف ہوتا ہے. بہت سارے جو یہ مینلی ڈاکیومنٹری ہے جس میں انٹرویوز پیش کیے گئے ہیں تمام اہم شخصیات کے زبانی پیرینیلزم کے بارے میں. تو اس میں رینے گینو سے شروع اگر کریں جو کہ ان کا مسلمان نام شیخ یحییٰ عبد الواحد, اور پھر کمرسوامی جو ہندوازم اور بدھزم کے حوالے سے
ٹریڈیشنلزم اور کے بہت بڑے تھنکر گزرے ہیں اور پیرینیلسٹ اسکول کے بہت قریب، بلکہ جو دو پہلے فاؤنڈرز کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں وہ رینے گینو اور آنند کمار سوامی، اور پھر ان کے ساتھ ہی جو تیسرے بہت اہم فاؤنڈرز میں سے سمجھے جاتے ہیں ہر چند کے، ان دو حضرات سے وہ ینگر تھے اور ان کے خیالات سے بہت متاثر بھی تھے، ان کے ساتھ کام بھی کیا، کولیبریٹ بھی کیا رینے گینو کے ساتھ۔ فرچوف شون نے مصر میں بہت وقت بھی گزارا۔ تو فرچوف شون کے بارے میں کہ 20ویں صدی کے اگر ایک شخصیت کو پہچاننے میں آتے ہیں جو کہ اس نظریے کے نمائندے ہیں، دوسروں سے بہت ایک اور ہی کلاس سمجھ لیں، تو یہ فرچوف شون جن کو ہم شیخ عیسیٰ احمد نور الدین کے نام سے بھی پہچانتے ہیں۔ اور پھر دوسرے بڑے بڑے نام پیرینیلسٹ فلسفی کے، مارٹن لنگز یعنی شیخ ابوبکر، جیمز کٹسنگر، پیئر سوئس جو گزرے ہیں، یہ حسین نصر کا جو ذکر ہو ہی چکا، ٹائٹس برکھارٹ، سجی ابراہیم جنہیں ہم پہچانتے ہیں، اور اس طرح سے پھر بعض ایسے بھی شامل ہیں ان میں، کمرا سوامی کا جیسے میں نے ذکر کیا، اسی طرح سے مارکو پالس، جو کہ یہ بھی کہہ رہا کہ ان میں سے اکثر شیخ عبدالواحد یا عبدالواحد یعنی رینے گینو سے لے کے زیادہ تر پیرینیلسٹ اسکول میں یہ اسلام کے حوالے سے پیرینیلزم یا ٹریڈیشنلزم کو وہ سمجھتے ہیں۔ بنیادی جو ان کا کھوٹا ہے جس پہ وہ قائم ہے تو وہ اسلام ہے، لیکن اس سے متاثر ہو کے اس نظریے سے چند دوسرے مذاہب کے لوگ بھی، جنہوں نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا لیکن اس نظریے کو تسلیم کیا کہ یہ ایک یونیورسلسٹ اور ویلڈ اور صحیح نظریہ ہے، تو اس میں میرا خیال ہے، شاید غلط پتہ ہو، مگر جہاں تک مجھے پتہ چل رہا ہے کہ مارکو پالس وہ ٹبیٹن بدھزم سے تو لیکن بہت سارے جو آپ کو یہ ویسٹرن نام ملتے ہیں وہ اصل میں مسلمان ہو چکے تھے یا ہیں، لیکن یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ اسلام کے یورپ کے اندر، خصوصاً نارتھ افریقہ میں بھی اسلام کے بارے میں جو تعصب اتنا شدید ہے رہا ہے کہ ان میں سے اکثر جو یہ اپنا جو اسلام سے تعلق مسلمان ہونا اور اسلامی نام بھی اس کی تشہیر نہیں کرتے تھے، اور رینے گینو نے جب وہ ذکر کیا ٹریڈیشنل دوسرے مذاہب، تو زیادہ وہ استعمال کرتے تھے بدھزم اور ہندوازم کے جو اصول اور نظریات ہیں اس کے حوالے سے، حالانکہ خود مسلمان ہو چکے تھے۔ تو یہ اور ایک بہت ہی میں نے بہت کچھ سیکھا ان کی کتاب سے، ایپس براؤن، جوزف ایپس براؤن، یہ انہوں نے شیخ عیسیٰ نور الدین فرچوف شون کو متعارف کیا، جو نارتھ امریکن ریڈ انڈین ٹرائبز ہیں ان کے ساتھ، اور پھر فرچوف شون کا بہت گہرا رشتہ بن گیا ان ریڈ انڈین ٹرائبز کے ساتھ، اور ان کی روحانی سلسلوں کے اندر وہ
بہت کچھ ایک دوسرے سے انہوں نے حاصل کیا، سیکھا. تو بنیادی طور پہ جو پیرینیلسٹ اسکول کا نظریہ ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ سارے ہی مذاہب، اور مذاہب سے جیسے پہلے وضاحت کی کہ مذاہب سے یہ نیو ایج ریلیجن سے نہیں ہے، بلکہ جو ریویلڈ جینوئن اوتھینٹک ریلیجنس ہیں. اور جیسے ہمیں تو یہ واضح بتایا گیا کہ دنیا کے تمام انسانیت کو یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ پہنچایا گیا، اور وہ ان ایسنس وہی پیغام ہے. تو یہ ایک یونیورسلزم ہے کہ سارے ہی جینوئن ریلیجنز کا ایک مشترک کامن ٹروتھس ہیں جو ان کی بنیاد اور مرکز اور سینٹر ہیں. اور ان سب کا جو ورلڈ ویو ہے ریالٹی کے بارے میں، وہ میٹافزکس، مابعد الطبیعیات پر مبنی ہے، یا وہ حقیقت کو اس فزیکل ریالٹی سے ماورا اصل حقیقت کو پہچانتے ہیں. اور اگر ایک تھیم ان سب میں مشترک ہے تو وہ ہے مین گاڈ ریلیشن شپ. سو خدا اور انسان کا براہ راست وہ رشتہ، اور اس کی وضاحت یا اس کو پہچاننا، اس کو ریئلائز کرنا، یہ ان سارے مذاہب کے اندر مشترک ہے. پھر جیسے میں نے کہا کہ پیرینیلزم ایک بہت واضح تمیز کرتا ہے بٹوین ٹریڈیشن اینڈ ماڈرنزم. جو جینوئن ریلیجنس ہیں ان کو آپ بالفاظ دیگر کہہ لیں کہ ٹریڈیشنز یا سویلائزیشنز. میں خود یہ ٹرم اکثر استعمال کرتا ہوں. I call myself as an architect, a traditionalist. اور جو why tradition؟ کیونکہ جتنے جو مہذب تہذیبیں ہیں، civilizations، وہ اسی ٹریڈیشنل ورلڈ ویو سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ فریم ورک کے اندر ان کے نظریات اور اعمال، وہ سارے ٹریڈیشنز قائم ہیں. اس میں اور جدید دور میں بہت واضح فرق ہمیں پہچاننا چاہیے. اور یہ آپ سمجھ لیں رینیسانس سے شروع ہوتا ہے، رینے ڈیکارٹس، گلیلیو، اور وہاں سے پھر ماڈرن سائنس، ایمپیریسزم، the separation of mind and matter، اور وہاں سے پھر رفتہ رفتہ towards more and more and then complete denial of God. So یہ ایک بالکل ماڈرنزم ایک نیا دور ہے. اور کئیوں نے پھر ذکر یہ بھی کیا کہ یہ سارے مذاہب نے ان ادوار کی بھی پہچان اور علم سارے ٹریڈیشنز کے اندر موجود رہا ہے. جیسے یہاں سب کانٹیننٹ میں ہندوازم میں جو 4 ادوار ہیں، تو یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہم اس وقت چوتھے یا آخری دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں. کل یوگ، آخرت ہم کہتے ہیں، یہ جو ایام لاسٹ ڈیز کی طرف ہم آ چکے ہیں. یہ سارے جینوئن ریلیجنز یا روایات کے اندر یہ تصور موجود ہے. تو اگر آپ یہ وائڈر پرسپیکٹو کو سمجھیں تو بڑا کلیئرلی ماڈرنزم از اے ڈیوائڈنگ لائن، another episode, another epoch, another era جس کے اندر ہم موجود ہیں، داخل ہیں. اور
وہ پھر یہ بھی انہوں نے ذکر اس پہ بات ہوئی کہ جو ماڈرن اکیڈیمیا ہے ہماری یونیورسٹیز اور ماڈرن اسکالرشپس، اس میں کئی طرح کے رویے پائے جاتے ہیں. اکثر تو ایک بالکل ہی ایک تعصب which does not accept, totally denies anything other than the physical. اور یہاں تک کہ اب physicalism as a religion in itself بھی پہچانا جا رہا ہے. اور نتیجتاً جو عام ایٹیٹیوڈ ایکیڈیمکس کا ہے، چاہے وہ سائنسز میں ہو، سوشل سائنسز میں ہو، پرسیپچول سائنسز میں ہو، یہ بنیادی جو ایک جدید اسکالرشپ کا ایک انڈر لائنگ کامن گراؤنڈ ہے، وہ یہ کہ کوئی خالق، کوئی اوریجن، کریٹر یہ نہیں. ایوری تھنگ کین بی ایکسپلینڈ تھرو فزیکل آبزرویشن آف فینومینا ایٹسٹرا. تو یہ ایک خاصیت ہے ماڈرنزم کی کہ ریلیجن کو ایز سچ تمام مذاہب کو وہ بالکل ہی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور مذاق اور اس طرح سے اس کو ٹوٹل ڈینائل میں. لیکن اس کے باوجود کچھ اسکالرس ایسے بھی ہیں جو دوسرے یعنی مذہب کی اہمیت کو as from the point of view of modern sociology یا social science وہ the value of religions as a social phenomena وہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کو بھی یعنی مذاہب کو بھی ماڈرن اسکالرشپ، ہسٹوریکل اس طرح کی انالیسس، سائیکولوجیکل اور سوشولوجیکل اور اکنامک اور اس طرح کی چیزوں سے وہ کازز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیجنز بڑے فائدہ مند رہے ہیں، بڑے انسانیت کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے، بہت رہنمائی ہوئی، لیکن وہ ایک وقت کی ضرورت تھی، ایک سٹیج تھا. اب ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. تو اب اگر ہے تو پیورلی ایکیڈیمکلی کہ بھئی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، میں نے اسلامک اسکالر ہے، میں بدھسٹ اسکالر، اس کا مطلب یہ کہ یہ کتابیں وہ جو ہے لٹریچر اور اس طرح کی بحث وہاں تک ایز پیور اسکالرشپ، ناٹ ایز بلیف سسٹم، ناٹ ایز اے فیتھ، ناٹ ایز دا ٹروتھ کہ جی ٹھیک ہے اس میں بھی کچھ حقیقت ہے، کچھ ریالٹیز، کچھ حصہ اس مذہب میں بھی کچھ پایا جاتا ہے، کچھ اس میں بھی کچھ، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ یہ سارے کے سارے کس جگہ پہ کوئی کسی پوائنٹ پہ سب میں ایک حقیقت ہے یہ نہیں مانتے. کہتے ہیں ایک وقت پہ ان لوگوں کی ضرورت تھی، ہنٹنگ گیدرنگ تھے، یہ ہرڈرز تھے، یہ پیٹریارکل سوسائٹی، میٹریارکی، اس طرح سے وہ سارے ماڈرن سائیکولوجیکل فریم ورک کے اندر، ماڈرنزم کے فریم ورک کے اندر ایز اسکالرشپ بے شک یہ پائے جاتے ہیں. اور اب تو بلکہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، لوگ پی ایچ ڈی وغیرہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، بٹ دے آر ناٹ necessarily themselves believers، اس میں مانتے نہیں، یعنی they don't practice those religions. تو پھر ایک بہت ہی مائنورٹی سمجھ لیں، بعض ایسے بھی ہیں جو ایکیڈیمکس ہیں، اسکالرز ہیں، اور پرسنلی اپنے ذاتی عقیدے کی حد تک وہ انہیں یقین بھی ہے اور مانتے ہیں اور کسی نہ کسی مذہب کے فالوورز بھی ہیں، لیکن مجال ہے جو کہ وہ پبلک کسی رائٹنگ میں، کسی لیکچر میں، کسی ڈسکورس میں ذرا بھی اس چیز کا وہ نشان نظر نہیں آنا چاہیے. ان کی باتیں بھی اسی ماڈرنسٹ فریم ورک کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں. اور تو وہ کھل کے یعنی شرماتے کیا، گھبراتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ایک پوزیشن لیا کہ جی ہاں میں کرسچن ہوں یا مسلمان ہوں،
تو وہ ان کو فوراً ایک کھاتے میں ڈال دیا جائے گا کہ جی یہ تو ناٹ ٹو بی ٹیکن سیریسلی، یہ تو بالکل پریجوڈسڈ اور بائسڈ، اور ان کا تو ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. تو یہ مختلف شیڈز آپ کو ہم ماڈرن اسکالرشپ میں، اکیڈیمیا، یونیورسٹیز میں پائی جاتی ہے. تو اسی طرح سے بہت سے جو دوسرے جدید ٹینڈنسیز ہیں، کلٹس ہیں، ماڈرن نیو ایج وغیرہ، ان میں بھی تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جینوئن روایت سے، ریلیجن سے، ایسوٹیرک اسکول سے کچھ چیزیں انہوں نے پکڑ لی اور اس کے گرد پھر، اور اس کی بے حد مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. اور ایک سب سے خیر ہر رنگ کے ملتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو مانتے ہیں آئی ایم اے ریلیجیس پرسن بٹ آئی ایم ناٹ اے پریکٹسنگ کرسچن اور اے مسلم اور اے ہندو. آئی بلیو دیر از اے ڈائٹی بٹ وہ پھر نام بھی نہیں لیتے. سو اٹس اے ویری اسٹرینج کائنڈ آف ڈسٹنکشن کہ وہ کچھ کانسیپٹس کو مانتے ہوئے بھی یہ کھل کے نہیں تسلیم کرتے کہ جی آئی بلیو ان سچ اینڈ سچ اے ریلیجن اینڈ آئی ایز اے پریکٹسر اینڈ اے بلیور. تو یہ تو ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہیں تھوڑا سا ذکر اس میں ویڈیو میں بھی ہوا کہ ایک زمانہ ہے پری ماڈرن جو سوسائٹیز تھیں، تو وہ فار ویل نون ریزنس وہ آئسولیٹڈ تھیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق نیکسٹ ڈور ٹرائب کے ساتھ، کلچر کے ساتھ تو ہوگا، لیکن اس طرح سے جو آج کل ایک گلوبلائزیشن ہو گیا ہے آف ٹریول اینڈ نالج، اور اس طرح وہ یعنی اکثر جو قومیں تھیں ان کو صرف اپنے ہی نظریات، اپنے ہی عقیدے اور اپنے ہی پریکٹسز، اپنے ہی ریلیجن کے بارے میں علم ہوتا تھا، اور لہٰذا وہ یقین پختہ یہی ہوتا تھا کہ جی یہی واحد ایک ریلیجن ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو وہ صحیح نہیں ہے. تو فرق آیا ود ماڈرنزم کہ جب لوگوں کے وہ ٹریڈ کے لیے، پھر کانکویسٹ کے لیے، کالونائزیشن، انڈسٹریلائزیشن، یہ اس میں پھر جو کمیونیکیشن، گلوبل انٹریکشن ہوا، تو اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈرنسٹ دوسرے نظریات اور خیالات، اور لوگ بہت ہی متاثر ہوئے اس نئی طاقت جو سامنے آئی یورپ سے، اور سب سے زیادہ متاثر اس نئی حقیقت سے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ممالک ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے جو سب سے بڑی ایک عالمی طاقت تھی وہ اسلام تھا. مسلمان جو کلچرز تھے، مسلمان پاور تھے، آٹومنز ہوں، صفاوید ہو، سو دا گریٹ سکسیسفل یا سپر پاورز اگر تھے تو وہ مسلمز تھے. دے ور دی لاسٹ. تو دوسرے جو کلچرز ہیں ان پہ اتنا اثر نہیں ہوا جتنا کہ مسلمان امہ پہ ہوا، کہ یہ وہ بالکل دنگ اور حیران رہ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اور جب وہ دیکھا کہ یہ کیا ہوا، ہم کیوں سپر پاور تھے اور اب غلام بن گئے، تو معلوم نظر یہی آیا کہ جی یہ سب ماڈرنزم کی وجہ سے، بلبوتے پہ ماڈرن سائنس، ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن انڈسٹری، ماڈرن ایوری تھنگ، یعنی ماڈرنٹی بیکیم دی obvious power that or empowering جو یورپین یورو سینٹرک ممالک پاورز
کی پاور جس کا سامنا ہم نے کیا روبرو ہمارے اوپر وہ تسلط ان کا بن گیا. تو یہ کیوں کہ جی یہ انہوں نے ماڈرن سائنس، ماڈرن انڈسٹری، ماڈرن ایجوکیشن، ان چیزوں کو جب پرسیو کیا، اپنایا، تو پھر یہ اس لیے طاقتور ہو گئے اور اس لیے ہم پر حاوی ہو گئے. تو ایک ریئیکشن پھر مسلمانوں میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس کا اگر ہم واپس اپنے کھوئے ہوئے مقام تک پہنچنا چاہیں تو ہمیں بھی یہ سب ماڈرنزم کو اپنانا ہوگا. اور یہ رجحان بہت عام ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ سر سید سے لے کے ہمارے جو پاکستان اٹ سیلف، ہمارا ملک، اٹ از اے ماڈرنزم، اے ماڈرنسٹ پروجیکٹ. یہ بنا ہی اس لیے، دا ویری کانسیپٹ آف نیشن اسٹیٹ، یہ قومیت اور سلطنت، اس کا نظریہ ہی ماڈرن ہے. تو the creation of Pakistan is part of that project of modernization. بلکہ پھر نیشنل لبریشن موومنٹس، کولونیلزم کے خلاف، یہ سب وہ بھی پارٹ آف دی ایبزارپشن آف دا ماڈرنسٹ ورلڈ ویو اینڈ آئیڈیالوجیز. تو یہ اس میں جو بہت ساری روایتی تہذیبیں تھیں، کلچرز تھے، انہوں نے بھی بڑے زور و شور سے ماڈرنزم کو اپنانے کی کوشش کی in their struggle for independence and gaining a balance with the powers to become as powerful as the oppressor. یہ ابھی تک جاری ہے. ابھی تک آپ دیکھتے ہیں روز مرہ اخباروں میں، میڈیا میں، جو سیاستدان ہیں، حکومت کے لوگ ہیں، سب وہ کہتے ہیں جی ہمیں ماڈرنائز کرنا ہے، ترقی کرنا ہے. سو دا ہول نوشن آف پروگریس، جو کہ دنیاوی اعتبار سے پروگریس کو سمجھا جاتا ہے، یہ ایک ماڈرنزم جو ہے وہ حاوی ہو چکی ہے ساری دنیا میں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر گلوبلائزیشن کا ایک آپ شکل سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے دی کمپلیٹ ڈومینیشن آف دی ماڈرنسٹ ورلڈ ویو. تو اس طرح سے beginning, as I said before, with the Renaissance, modernism, secularism, یہ چیزیں جو پرانی روایتی سوسائٹیز میں تھی ان میں بھی بہت عام اب سرا چکی ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں سب سے پہلی آواز ماڈرنزم کے خلاف، ماڈرنزم کی تنقید، کرٹیک آف ماڈرنزم، سب سے پہلی آواز اٹھائی اس میں رینے گینو نے. یہ ایک فرینچ رائٹر، فلاسفر، انہوں نے جو ہے دی کرائسس آف جو ماڈرن ورلڈ اور دا رین آف کوانٹٹی اور اس طرح کی بہت سی ان کی کتابیں بہت مقبول تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ مقبول بہت ہوئیں، لیکن ان دائروں میں جہاں پہ بالکل ایٹ دی ہارٹ اینڈ سینٹر آف دا ماڈرنسٹ کلچرز، یورپ میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، جو افراد بہت بے چین تھے کہ یہ ماڈرنزم کچھ صحیح نہیں لگتی اور سنسیئرلی تلاش کرنا چاہتے تھے کہ اس میں کیا، ہم کیوں اتنے اس کو غلط سمجھتے ہیں، صحیح نہیں لگتا تو صحیح چیز ہے کیا. وہ جو تلاش میں لوگ تھے، تجسس میں تھے، بے چین تھے، ان کے لیے یہ ایک اٹ واز لائک اے وائس، ریلنگ کال. اور ایک دم سے اس پھر رینے گینو کی رائٹنگ سے بہت سے دانشور یورپ میں خصوصاً متاثر ہوئے اور پھر اس پیرینیلسٹ موومنٹ کا رفتہ رفتہ یہ ایک شکل بنتی گئی. تو اور پھر رینے گینو کے ایک طرح سے شاگرد شروع میں، لیکن پھر انڈیپینڈنٹلی اپنے راستے پہ وہ بہت آگے گئے ان سے. فریڈریچ شون
तो उनका एक बड़ा अच्छा कॉल इस वीडियो में मुझे लगा कि वो कहते हैं कि जी मॉडर्न इंक्वायरी स्टार्ट्स विद डाउट, जबकि एशियन विजडम स्टार्टेड फ्रॉम सर्टेनिटी। ये इंटरव्यूअर ने फ़र्क पूछा कि जी क्या फ़र्क है मॉडर्निज्म में और ये जो पुरानी विजडम आप बात कर रहे हैं, तो फ़र्क उन्होंने ये बताया। और ये सारे जो पेरेनियलिस्ट राइटर्स हैं उनमें से हेड्स एंड शोल्डर्स अबव जो नुमाया अथॉरिटी मानी जाती है वो फ्रिजोफ शॉन, और उसकी खासियत ये है कि फ्रिजोफ शॉन लाइक रेने गेनो और ये जो पेरेनियलिस्ट अक्सर राइटर्स हैं, ये जदीद इंसान की ज़बान में जदीदियत की तनकीद पेश करते थे. So they appealed to the Western intellectual, the Western intelligence, जो बात जो उसके दलाइल और उसके जो रेफरेंसेस उसके हवाले से जिन चीज़ों के वो they were familiar with the Christian, the Greek, the Roman history and traditions, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट से ये अक्सर जो पेरेनियलिस्ट हैं वहाँ से वहाँ उसकी पैदावार रहे हैं उसी ज़बान में, और उन्हीं के जो नज़रियात और तारीख़ और मिसालों के हवाले से जब बात करते थे तो ज़्यादा असर एक वजह ये भी है. हाँ, दूसरी एक जो फाइनल बात ये कि एक फ़र्क जो एकेडमिक स्कॉलर्स में फिलोसोफर्स में पाया जाता है, विच कैन ऑल्सो बी मिसलीडिंग, कि जी मॉडर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन एक जो पैदा हुआ है उसमें बड़ी वुसअत है, टॉलरेंस है, बहुत सारी चीज़ें पुराने ये जो आपके मज़ाहिब थे, कल्चर्स थे, इसके अंदर तो बहुत तंग नज़री थी, और जदीदियत की एक ख़ासियत ये समझी जाती है कि एक ब्रॉड माइंडेडनेस, ओपननेस, टॉलरेंस. लेकिन और अब तो प्लूरलिज्म और रिलेटिविज्म और इस तरह की बातें भी की जाती हैं, यहाँ तक कि खैर वो बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम तक पोस्ट मॉडर्निज्म ले गए कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है ही नहीं, सब वो भी ठीक है ये भी ठीक है. इसके बरक्स यानी जो पहले भी मैंने कहा कि इस टॉलरेंस का जो पोजीशन है कि जी ठीक है, हाँ, किसी अक्सर मज़ाहिब में हकीकत का कुछ ना कुछ पहलू शामिल तो होता है, लेकिन कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जिसमें मुकम्मल जो हकीकत है, द होल ट्रूथ, वो किसी रिलीजन में नहीं है, ना पाया जाता है. गोया के असल हकीकत तो अब हमें मालूम हो रही है, दरियाफ्त जो नई साइंस कर रही है कॉस्मोलॉजी में, फिजिक्स में. सो ये जो एक एटीट्यूड है, एक मिसकंसेप्शन है मॉडर्न फिलोसोफर्स का, बीइंग ओपन माइंडेड एंड टॉलरेंट, ये बहुत मुख्तलिफ किस्म की टॉलरेंस है. इफ़ यू कंपेयर इट विद जो एक रूहानी रिवायात के अंदर जो एक ब्रॉड विजन और यूनिवर्सलिज्म पाया जाता है, जिसमें के जैसे मैंने कहा, और सबसे बढ़ चढ़ के तो ये हमारे अपने मज़हब इस्लाम के अंदर है कि न सिर्फ दूसरे मज़ाहिब को टॉलरेट करना कि ठीक है आप अपनी जगह ठीक है, बल्कि ये वैलिडेट करना कि all of the religions at core, in their essence, in their spiritual core and essence, and all of the religions are from the same source, and they teach us the same essential truths. Essential कहना बड़ा ज़रूरी है, और इस पे फ्रिजोफ शॉन की राइटिंग्स भी बहुत सारी हैं. The essential unity of religions.
یہ نہیں کہ ہر ریلیجن ایک ہی, کوئی فرق ہی نہیں ہے, فرق ہیں, لیکن there is an outer form, ritual, practices, and then there is within every religion a spiritual core which is concerned with absolute truth, which is the same. Truth cannot be many truths. If it is true, it is one. So یہ آخر میں اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں. شاید کسی نے کہا کہ جو جینوئن ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے اور پیرینلسٹ اسکول کے نزدیک بھی, اٹس ناٹ اے نیو ٹروتھ, دیر از نو کوشچن آف نیو ٹروتھس. دا ٹروتھ ہیز آلویز بین present in all human cultures and it's the same truth. یہ جو آپ perennialist جو کہہ رہے ہیں, یا there is nothing new to be discovered. All of the truth was already known because it is the same truth. یہ ایک خاص فرق ہے. جدید جو پوزیشن ہے کہ the truth has yet to be discovered, or you have to discover it, you have to explore, you have to find out. اور جو خاص کامیابی انکوائری کی سمجھی جاتی ہے کہ کوئی نئی چیز دریافت ہو, تو یہ سب بہت, that's I think if there's one thing you could use as a criterion کہ فرق پتہ چلے کہ یہ genuine religion ہے یا کوئی modern religion ہے, does it claim to have discovered some new truth? That's a sure sign that it is not. In any case, there's no question of any more or new religions. Anyone who claims that now this is a new religion, better than all the others, that is typical of the modern new age religions. Isko hum bilkul hi is be aware and be careful how you deal with these. جی, اس پہ پھر کوئی مزید روشنی ڈالنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں تو we can now take those. عامر صاحب اگر اجازت ہو تو ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا. جی وقار صاحب. اچھا حضور, یہ جو ویڈیو آئی تھی جس میں شروع میں وہ فریج آف شان, اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں, ان کا ایک چھوٹا سا کلپ تھا. اس میں ایک جگہ انہوں نے فرمایا, اور اس کو مجھے پہلا پارٹ یاد ہے, دوسرا پارٹ میں کنفیوز کر رہا ہوں, ابھی ویڈیو میرے سامنے نہیں ہے, کہ سنکریٹزم از این ایرر. لیکن اس کے فوراً بعد انہوں نے جو اس کو کوالیفائی کیا بٹ کہہ کے, اس میں اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا, یعنی بٹوین ریلیجنس, یعنی ان کو ایک سنکریٹائز کر دیا جائے. اچھا, اب مطلب میرے نزدیک یہ پوزیشن بہت ہی کچھ کنفیوزنگ ہے. ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے, بلکہ میں نے شروع کی ہے, وہ ابھی بہت ہی شروع میں ہی ہوں, ایک کتاب ہے جو مارٹن لنگز نے وہ کی ایڈٹ کی, اور اس میں مختلف وہ ہیں, اور اس کے اندر ایک پریفیس جو لکھا ہے, یہ صاحب ہیں, میں نے بلکہ ابھی کھول لیا اس کو اپنے سامنے, وہ ہے کلنٹن مینار. انہوں نے ایک جملہ اس میں لکھا ہے, اور وہ بیسیکلی وہ یونٹی کے اینگل سے بات کر رہے ہیں کہ یونٹی از ناٹ یونیفارمٹی جسٹ ایز سنتھسس از ناٹ سنکریٹزم. وہ بیسیکلی تو وہ یونیفارمٹی وہی جو ابھی جو ایک سوال بھی آپ سے ہوا, اور اسی کو آپ نے ایکسپلین ابھی بھی اس میں بھی بات کی. لیکن جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں سنتھسس از ناٹ سنکریٹزم, اب فریجوشیون جو ہے وہ کسی ایک لیول کے اوپر سنکریٹزم کے دائی نظر آتے ہیں. اب یہ یعنی شرع کے اندر, اور یا میں ریلیجن کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں, میں ایک اس پہ بات کر رہا ہوں, کہہ لیجیے ایک یونیفائنگ لیول کے اوپر, تو وہاں پہ سنکریٹزم تو اب یہ کم از کم یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آپ کائنڈلی اس پہ ذرا گائیڈ کر سکیں. جی بالکل, یہ اچھا, تھینک یو. یہ سوال آپ نے بہت
वैल्यूबल सवाल पूछा है और इसको समझने की ज़रूरत है। सिंक्रेटिज्म जिसे कहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप मुख्तलिफ मज़ाहिब में से यू चेरी पिक कि मुझे ये बात इसमें पसंद आई, मैंने अपना ली, इधर से ये अपना लिया, उधर इस रिलीजन से ये ले लिया, उधर से ये ले लिया. This kind of picking and choosing, cherry picking from all the different religions, ये है syncretism का मतलब. और ये मैं आपको बता दूं कि फ्रिजोफ शोन के बहुत से तो नहीं मगर कुछ ऐसे भी मुरीद थे जिनको के फ्रिजोफ शोन ने ये नहीं कहा कि आप इस्लाम में आ जाएं, आप अगर क्रिश्चियन हैं तो अब उसी के अंदर रहें. और उन नॉन मुस्लिम मुरीदों को भी उन्होंने गाइड किया रिमेनिंग इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेडिशंस. तो फ्रिजोफ शोन के नज़दीक ये बहुत क्लियर बात थी कि हर चंद के सारे मज़ाहिब में एसेंशियल कॉमन ट्रूथ है, लेकिन हर शख्स को इन सब में से एक का चॉइस आपको करना पड़ेगा. There is no question of one foot in this boat and another foot in that boat. अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आप बहुत जल्द गर्क हो जाएंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे. You have to, so फ्रिजोफ शोन की राइटिंग्स में, टीचिंग्स में बहुत सख्ती से इसका जोर दिया है कि हर चंद के हम रिकग्नाइज करते हैं of the validity and veracity of all of the religions, but you have to practice one. तो orthodoxy की तरफ वो he was very clear and very emphatic और वो इस पे insist करते थे. You have to practice one of the orthodoxies. वो यानी ये नहीं कि आपने जरूर मुसलमान हो जाना है. अगर आप किसी का भी इंतखाब, जिस और सबसे बेहतर एडवाइस यही कि आपका जो पैदाइशी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है आप उसी के अंदर रहें, उसकी ऑर्थोडॉक्सी पर आप उससे मुतमईन नहीं है, इस्लाम आपको अच्छा लगता है, देन यू हैव टू अडॉप्ट इस्लाम एज एंड द ऑर्थोडॉक्सी एंड प्रैक्टिस द शरिया ऑफ one religion. You cannot practice more than one religion. Syncretism जो है वो है कि मैं थोड़ा सा इस पे भी कर लूँ, थोड़ा सा ये भी कर लूँ, थोड़ा सा वो भी कर लूँ, और किसी एक, और अक्सर मॉडर्न आप दानिश्वरों को देखेंगे जो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करते हैं कि जी हाँ मैं I am a spiritual person, I am a religious person, but I don't follow, I don't conform to any dogma. इस चीज से फ्रिजोफ शोन, I know, I can guarantee this, कि this is something which he could not tolerate, and he never advised this. He insisted you have to opt and select and practice an orthodox true religion in all of its implications, यानी उसकी शरीयत के मुताबिक. इसके अलावा ये syncretism was totally यानी not to be followed by any genuine seeker of the truth. Truth वही है सबका, हर religions का. You have to choose one path. You can't follow more than many paths. You let God get nowhere. So Waqar Sahib, I think that is very clear. There's a difference between syncretism and universalism. Recognizing the truth and value of all religions and respecting them is one thing, but practicing one orthodox true religion, whichever it is, उसके बगैर आपको कुछ नहीं हासिल हो सकता.
on the spiritual path. جی شکریہ. اصل میں نے وہ کوئکلی اپنے فون کے اوپر اتار لی, تو وہ جملہ اس طرح سے syncretism is an error but in pure esotericism a certain syncretism is possible. یہ اسپیسیفکلی ان کا جملہ تھا. دیکھیں یہ تو a certain syncretism is possible, یہ تو آپ کو کتنی ہی مثالیں ملیں گی. بلکہ religions بذات خود they incorporate many forms from other religions. They become part of. So I mean so many of the Islamic rituals are pre-Islamic. Hajj ho gaya وغیرہ. So that is another matter. اور بلکہ آپ کو اس طرح کے بھی ملیں گے ایگزامپلس, انڈیویجولس جو بظاہر, یہاں تک کہ دیکھیں ایک باقاعدہ اسکول ود ان تصوف جو اپنے آپ کو ملامتی کہتے ہیں یا قلندر کہتے ہیں, تو وہ بظاہر کسی فارم کو فالو نہیں کرتے یا ڈیلیبریٹلی ایسی چیزیں, ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے لوگ ان کو برا بلا کہیں کہ یہ تو کیا غلط کام کر رہا ہے, تو الگ ہو. سو وہ اپنے اوپر ملامت انوائٹ کرتے ہیں اپنے ایکشن سے. سو دیٹ از دیر آر سرٹن فارمز آف سنکریٹسزم. وہ ایک اور ہی لیول کی بات ہے, لیکن ان ایسینشل, ان پرنسپل, جیسے آپ نے وہ کوٹ کیا کہ اٹ از ایسینشل ٹو فالو ون dogma, one sharia of one religion. You can't follow a bit of this and a bit of that. Iske the perennialists were very clear about this and did not advocate that you should take a bit from here and a bit from there. But as I said, and وہ کوٹ میں بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول میں آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ جس میں دوسرے مذاہب سے تھوڑا بہت کوئی چیز بورو کی یا استعمال کیا. اب خیر اس کی مثالیں بے شمار ہیں, ورنہ کلچر میں لے لیں آپ, آرکیٹیکچر, آرٹ, لٹریچر, اس میں اگر وہ مثلا عربی میں ہی قرآن پڑھتے چلے جاتے تو پھر اسلام عربین پیننسولا سے آگے نہ جاتا. So it's one thing to recognize and respect the validity of other religions, but the practice and faith and has to be conforming to one religion, any one religion. شکریہ, شکریہ کامل صاحب. جی اور کوئی ایڈ کرنا چاہیں؟ وقار صاحب, عباس صاحب, نام تو مجھے بہت سے دکھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ پیرینیئر فلسفی کے کانٹیکس میں یہ جو کنورجنس جو ہوتی ہیں فرام ون ریلیجن ٹو اندر, تو کنورجنس کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ کیونکہ لگتا تو ایسی ہے کہ کنورجنس دے ڈونٹ میک سینس ایکچولی دی پیرینیئر فلسفی کے فریم ورک کے اندر. آپ کنورژن کی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک مذہب کو تبدیل سے دوسرے مذہب کی طرف, ایک ریلیجن سے, جیسے کوئی کرسچن مسلمان ہو جائے یا جی 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 جی, تو دیٹ از آف کورس ویری ڈفرنٹ فرام کنورجنس. میں سمجھے شاید آپ کنورجنس یعنی نہیں ایک طرف نزدیک آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ جی وہ ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب اس سے تو پیرینیئر فلسفی کے فریم ورک میں دیکھا جائے تو اگر کوئی کنورٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ تو اپنے ٹریڈیشن کو صحیح طرح شاید سمجھا ہی نہیں, یا کوئی اس کے ایسے سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے شاید اس کی اپنے جو ٹریڈیشن ہے اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ شاید اتنی سفیشینٹ نہیں تھی,
کہ وہ جی اس کو یہ فیل ہوا یا پھر یہ کوئی مطلب کہ ٹیمپرامنٹل ایشوز ہوتے ہیں؟ اس کو مطلب کنورژن کو کیسے دیکھا جاتا ہے پیرینیئر فلسفی کے فریم ورک میں؟ دیکھیں جہاں تک میری نالج اس بارے میں، جیسے میں پہلے بھی کہا کہ رسپیکٹ اینڈ ریکگنیشن آف دی ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنس اپنی جگہ، لیکن یو ہیو ٹو چوز ون آرتھوڈاکسی، ون شریعہ. یہ اب حسن اتفاق سمجھ لیں یا کچھ تاریخ کے تقاضا کہ یہ پیرینیلسٹ اسکول میں جو لوگ شامل ہیں ان میں سے اکثریت کنورٹ کیے دوسرے ریلیجن سے، لیکن اکثریت نے کنورٹ کیا ٹو اسلام. اب اس کی کیا وجہ تھی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ان پرنسپل the perennialist position does not insist کہ آپ نے کنورٹ کرنا ہے، ضروری کرنا ہے، یا آپ نے فلانے ریلیجن کو ایکسیپٹ کرنا ہے. جسٹ the fact is that most of the perennialist scholars جو زیادہ نامور ہیں وہ کرسچن ٹریڈیشن سے ہیں یورپ میں، کیونکہ کرسچینٹی ہی زیادہ ڈومیننٹ رہی نارتھ امریکہ، اور ان میں سے اکثر میرے خیال سے چند ہوں گے جو شروع میں دوسرے ریلیجنس کے حوالے سے ٹریڈیشنز کی طرف آئے. وہ اب کمرا سوامی مثلاً وہ اپنے ریلیجنس سے کے حوالے سے ہی ٹریڈیشنلزم اور پیرینیلزم کی طرف آئے. He did not convert and become a Muslim, but وہ اپنے ریلیجیس کانٹیکس میں ہی رہے. That's an exception. Mostly جو میرے نالج میں ہے، most of the perennialist scholars, many of them have come from the Christian backgrounds, and most of them have chosen by choice to become Muslims. I don't know historically دیکھیں کیا جو لیڈنگ تھے. رینے گینو himself became a Muslim, اور ان کے تھرو آپ سمجھ لیں کہ فریڈجوف شون converted to Islam, but they also found Muslim authentic guides, شیوخ، اور ان سے روحانی انہوں نے فیض اور رہنمائی حاصل کی. تو یہی معاملہ تقریباً جتنے بھی یہ نام ہیں، مارٹن لنگز، پیٹی پیئر، بہت یہ they have come from the Christian background. اب it's another debate کہ why did they not stay within the Christian? There could be many reasons for that. Historical, the fact that Islam is the last and the most recent religion وغیرہ. But this is just a fact. I don't know how you would explain that. اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید perhaps they did not find any spiritual guide in their own tradition. That is why they felt the need to convert or to search for spiritual guides in another tradition, for example Islam. تو میرے خیال شاید ان کو لگ رہا ہو کہ from esoteric point of view شاید ان کا جو ٹریڈیشن تھا اس کی جو کرنٹ اسٹیٹ تھی شاید وہ میرے خیال اتنی اس میں کیپیسٹی نہیں رہی تھی کہ وہ from an esoteric point of view وہ گرو کر سکتے. تو اس لیے وجہ سے میرے خیال ان کا پھر رجحان اسلام کی طرف ہوا. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ بہت سے یہ جو ویسٹرن مفکر جب وہ اپنے یہ انٹلیکچوئل پریشانی کی وجہ سے تلاش میں تھے تو بہت سو نے
کسی نے بدھزم کو دیکھا, کسی نے ہندوازم کو دیکھا, مختلف, اور بہت سو نے اپنی کرسچن ٹریڈیشنز کو بھی دیکھا. یہ سب چیزیں پرکھ کے, دیکھ کے, سمجھ کے, اور جس وجہ سے بھی اکثر نے یہ پایا کہ اسلام کے اندر سب سے بہترین رہنمائی ہے, اور سب سے زیادہ وہ مطمئن اور کنونسڈ ہوئے اسلام کی ٹیچنگ سے. ہو سکتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے کمپیریزن میں اسلام ہیز سروائیوڈ ان اٹس اوریجنل فارم. اس کے جو اوریجنل سورسز ہیں قرآن اور حدیث, یہ لیسٹ ٹیمپرڈ وتھ, جبکہ دوسرے مذاہب کے اندر اکثر, سب میں نہیں مگر اکثر میں یہ بھی ملتا ہے کہ فار ہسٹوریکل ریزنس اس کے اندر بہت سارے ایڈیشنز which are not purely revealed scripture وغیرہ, بہت ساری اس طرح کی پریشان کن چیزیں ملتی ہیں جو جس فارم میں اکثر ریلیجنز اب پائے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی others have found guidance from other religions, but the most convincing, at least for the Western mind, seems to be Islam. Thank you. یہ اسی بات پہ کامل صاحب ایک وہ واقعہ یاد آیا ہے. روزوں سے پہلے میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ زیادہ تر وہ ٹریڈیشنلسٹ سوچ کے ہیں, اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ کرسچن بیک گراؤنڈ کے ہیں. تو ایسی جب روزوں کی بات ہوئی تو ان میں سے کئیوں نے کہا, کہتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے اسلام کی کہ جس طرح اسلام اس وقت زندہ ہے لوگوں کے اندر, یعنی کہ محسوس ہوتا ہے, اس کے اندر ایک حرکت ہے, ایک کشش ہے, وہ اب باقی جو ٹریڈیشنز ہیں ان میں اس طرح نہیں رہی. کہتے ہیں جب ماہ رمضان آئے, یعنی کہ جو نان اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے کہ اب کچھ بدل گیا ہے. اور وہ ایک وہ ٹیچر بھی ہے, تو اس نے کہا, کہتے ہیں کہ کئی دفعہ میں نے دیکھا اگر میں پاک میں بھی ہوں تو اگر کوئی نماز کا وقت ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں کہ نماز کا وقت ہے, لیکن کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ کوئی جان نماز بچھا کے اپنی نماز پڑھ لے گا. کہتے ہیں کہ دوسرے مذہبوں میں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی کہ جس طرح اسلام لوگوں کے اندر آج بھی زندہ ہے اور ان کی, یعنی کہ ان کو گائیڈ کر رہا ہے, ان کو ایک رستے پہ باقاعدہ ہاتھ پکڑ کے ان کو چلا رہا ہے, دوسرے ٹریڈیشنز نہیں چلا رہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پہ اتنی زیادہ تیزی سے اسلام کی طرف کیوں آ رہے ہیں, اور وہ بڑے فخر سے یعنی کہ اپنا اسلام کو اظہار کرتے ہیں, اور وہ اس کو چھپاتے نہیں ہیں, ان کو جھجک محسوس نہیں ہوتی. اور بلکہ کچھ دن پہلے, کوئی ہفتہ دو پہلے بھی ایک اور گروپ کے ساتھ ماڈسٹی کے اوپر بات ہو رہی تھی, تو اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ جو اس وقت جو اسلام سلوشنز پریزنٹ کرتا ہے ماڈرنٹی کے آن سلوٹ کو, کوئی اور ٹریڈیشن وہ سلوشنز پریزنٹ نہیں کرتا, اور اس لیے سب سے زیادہ ٹارگٹ بھی اسلام کو کیا جاتا ہے. اور ماڈسٹی کے حوالے سے سب سے زیادہ اس وقت حجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود جو سب سے زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, کہ اگر میں اپنے یہاں انگلینڈ کی بات کروں تو اکثریت جو ہے وہ خواتین ہیں 20s and 30s میں, وہ مسلمان ہو رہی ہیں, اور وہ جب مسلمان ہو رہی ہیں حجاب کے ساتھ مسلمان ہو رہی ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک بلال صاحب, یہ آبزرویشن آپ کا بہت درست ہے, مگر جسٹ اے فیکٹ ہاؤ وی ایکسپلین دس, جو بھی وجہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ compared with other religions, Islam is more vital, alive, زندہ amongst in the people. ساتھ ساتھ خیر بہت سے اور بھی رجحانات ہمارے لوگوں میں اسلام کے اندر ہی ایسے ہو رہے ہیں جس سے کہ فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو جاتا ہے, but that's another discussion. لیکن جو اس کی مثبت پریکٹسز, بلیفس ملتی ہیں لوگوں کو, اگر وہ جینوئن سنسیریٹی کے ساتھ آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو بغیر کچھ کہے, بہت سی مثالیں ایسی ہیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ صرف یہ دیکھتے ہوئے
کس طرح سے انسان ایک جائے نماز بچھا کے یا رمضان میں روزے رکھ لیتا ہے. بہت ساری اس طرح کی خاموشی سے جو سنسیئرلی پریکٹس کرتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ کافی لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں اس سنسیریٹی کی وجہ سے. تو بہرحال دیر ایک کشش ہے, ایک اس کے اندر ایک انرجی اور ایک وائٹیلٹی ان مسلم سوسائٹیز کلچرز ابھی تک, ڈسپائٹ سو مچ کرپشن, سو مچ ڈسٹورشن, ابھی بھی جو اس کا جوہر ہے وہ شاید دوسرے, یہ نہیں کہ وہ جوہر دوسرے مذاہب کا قائم نہیں ہے, لیکن وہ اتنا چھپ گیا ہے یا مدھم ہو گیا ہے یا اتنا کامیاب ہو گیا ہے. اسلام میں پھر بھی آپ کو ایک سوشل پریکٹس کی شکل میں ایک لیونگ ریلیجن کی مثال ملتی ہے, اور اس میں ایک واقعی ایک کشش ہے. اور بہت سے لوگ الحمدللہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو بہرحال اللہ ہم سب کو رہنمائی دے, سب کو ہدایت دے, اور ہمیں خصوصاً ایز مسلمز بہت اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنا عمدہ ایک شریعت, ایک نصیحت, ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ایک زندہ کتاب, اس کی رہنمائی, یہ سب چیزیں truly we should be so grateful and so thankful to Allah Ta'ala and for blessing us and for us bringing us into. ہم تو پیدائشی مسلمان گھرانوں میں ہوئے ہیں, لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ جسٹ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ اگر مسلم ہو گئے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ان عقیدوں پر, ان نظریوں پہ, ان پریکٹسز پہ قائم رہیں گے. یہ بھی ایکسیپشن ہوتا چلا جا رہا ہے, بٹ اٹس اسٹل الائیو, the practice and living tradition of Islam is still more alive in a social scale than most other religions.